جائیں گی انشاءاللہ۔ جو شخص بھی، دوبارہ دہرا دیتی ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت دن کے شروع میں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے دن کی ذمہ داری اللہ پاک لے لیتے ہیں۔ اور جب اللہ نے ذمہ داری لے لی، کوئی بندہ ہماری ذمہ داری لے لے، پتہ چل جائے بل وہ دے گا، فیسیں وہ دے گا، چیزیں وہ دے گا، سارے معاملات ہمارے وہ حل کرے گا، کتنا ٹینشن فری ہو جاتا ہے بندہ، اور دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ ذمہ داری لے رہا ہے آپ کی۔ اب اللہ نے آپ کے کام کس سے، کب، کہاں، کیسے کروانے، یہ اس کا کام ہے، سوچنا آپ کا نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں پڑھ کے۔ پھر کہا سورہ رحمان جو پڑھتا ہے، چہرے کے نور کے لیے بہترین صورت ہے۔ سورہ رحمان چہرے کے نور کے لیے بہترین صورت ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، عشاء کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، اللہ غیب سے نیک رشتے ان کے گھروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، نیک رشتے گھروں تک پہنچائیں گے۔ سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے، رزق کی کشادگی اس کے گھر میں رہتی ہے، رزق کی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ جو بھی سورہ واقعہ پڑھے گا۔ سورہ ملک جو پڑھے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ متعدد حدیثیں میں آپ کو سورہ ملک کے فضائل پہ سنا چکی ہوں۔ ادھر سے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا بیٹا، اسے بند کر دو، وہ ریکارڈنگ میں مجھے بار بار ایسے ہو رہا ہے، میری آنکھ میں اس کے لگ رہا ہے وہ جی، وہ بند کر دو آپ۔ نہیں، واٹس ایپ تو یہ چل رہا ہے نا، اس پہ آ رہی ہیں ساری بہنیں، وہ گروپ چل رہا ہے، وہ کلاس چل رہی ہے۔ ہاں جی، سورہ ملک عذاب قبر سے ہمیں اس سے نجات ملے گی، اور جھگڑالو صورت ہے، اللہ رب العزت سے جھگڑتی ہے انسان کے لیے۔ سورہ سجدہ محشر میں بخشش کروائے گی انشاءاللہ، بخشش کے ذرائع پیدا کرے گی، اللہ سے ہمارے لیے بہت زیادہ رو 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 کے ہمارے لیے کہے گی یا اللہ اس کو بخش دے، اور ہمیں انشاءاللہ ان کو پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کام کو آپ کا دل کرے نا کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کافی دفعہ انشاءاللہ بولا کریں، تاکہ اللہ اس میں برکت رکھ دیتا ہے پھر جی انشاءاللہ۔ اس کام میں پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، غیب سے اللہ پاک ہماری مدد فرماتے ہیں جب ہم انشاءاللہ اللہ کی بولتے ہیں کہ اللہ چاہے تو میرا یہ کام انشاءاللہ ضرور ہوگا، اللہ نیک کام میں پھر ہماری چاہت رکھ دیتے ہیں، ہمارے لیے مدد رکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، صبح ایک بچی ریکارڈ تو کر رہی تھی، شاید اس نے لگا دی ہو ہمارے چینل پہ، تلبیہ کے بارے میں۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، ابھی میں نے اور آپ نے پڑھا، پڑھتے ہی اس کے دائیں بائیں زمین کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، درخت، پتھر، چرند پرند، ہوائیں، حتیٰ کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ذرہ بھی ہمارے ساتھ پڑتا ہے، اور جس کا ثواب پڑھنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی جو پڑھے گی اور اس کا ثواب مجھے اور آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کتنی مخلوق ہے جو پڑھے گی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی ہم یہ پڑھیں گے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، جتنے فضائل میں نے آپ کو بتائے۔ اللہ ہم سب کو یہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، جو فضائل بتائے جاتے ہیں یہاں پر، اپنے چاہنے والوں کو میری بہنوں ان فضائل سے محروم نہ رکھیں، انہیں ضرور اس کلاس کی دعوت دیں، ضرور کلاس کی دعوت دیں۔ کوئی ایک بھی پڑھ لیے گا، کسی بھی وقت پڑھیں، اور خصوصاً لگا کر اپنے گھر پہ رکھیں۔ یہ جو فضائل ہیں آپ کے گھر کی در و دیوار سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ویڈیو اپلوڈ صبح بچی نے صبح کر دی تھی جی، کر دی ہے، اس نے شارٹس میں اس نے ویڈیو ڈالی ہے تلبیہ کی، اچانک یاد آئی تو میں نے ڈال دی، پہلے بھی شاید ڈالی ہوئی ہے لیکن دوبارہ اس نے کہا باجی بڑھا دیں اور ڈال دیں صبح،